السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، آج ایک اور نیو ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ریئیکشن ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاص ریئیکشن ویڈیو ہے، جس میں ایک ہندو مرد کہتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور میں کسی مذہب سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہوں، مجھے یہ مذہب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک اس ہندو مرد کو کیا جواب دیتے ہیں، آج ہم اس ریئیکشن والی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس ریئیکشن والی ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جا پہنچے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو If I make you sit in a rocket, will you be able to take off? Sir, you asked me. I am asking you a Okay, question. I will- If I put you in a rocket, will you be able to take off? Okay, I will operate. I am asking See, you. I will operate, but it may be successful or not. That's different. You asked It is me. like using a gun, and the gun you fire and you die yourself. That's suicide. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات میں بہت سے لوگ آ کر مختلف اور مشکل سوالات کرتے ہیں۔ ایسا ہی سوال اس ملحد نے کر دیا تھا جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دراصل یہ ہندو تھا مگر اپنے مذہب سے خود کو خارج سمجھتا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی بنائی گئی مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی خالق اپنی مخلوق کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ ویسے ہی اگر ہمارا خالق ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے اور ہماری خوشی اسلام پر عمل نہ کرنے میں ہے، تو بھی ہمارا خالق ہم سے خوش کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس لڑکے کا دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ مشکل اور ہلا دینے والا تھا، اس کی جانب بھی آئیں گے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کے جو کہ ایک ملحد تھا اس کے سوالوں کا جواب کیا دیا، آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ دوستو آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ کامنٹ کی صورت میں دے کر، اچھی بات کہہ کر، اپنی رائے کا اظہار کر کے ایک صدقہ جاریہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامنٹ کرتے ہوئے مناسب الفاظ استعمال کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے کامنٹ سینکڑوں سال تک یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر موجود رہتے ہیں اور انہیں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ اچھی بات لکھیے تاکہ لوگ آپ کے کامنٹ کو پسند کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ یہ بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بنانے والے ہم سے خوش رہیں، ہمیں جس نے بھی تخلیق کیا، خدا، بھگوان، اللہ، جس نے بھی ہمیں تخلیق کیا وہ ہم سے خوش رہے، باوجود اس کے کہ ہم سارے گناہ کرتے رہیں، ہم وہ کام کرتے رہیں جس سے اس نے ہمیں روکا ہے یا جن میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہم وہ سارے کام کرتے رہیں باوجود اس کے کہ وہ ہمیں روکتا ہے، اور وہ پھر بھی ہم سے خوش کیوں نہیں رہتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آئیے ایک مثال سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے ابو میں بہت خوش ہوں، میں نشے کر رہا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نشے مت کرو۔ وہ آگے سے بیٹا میرا مجھے کہہ دے کہ نہیں ابو میں تو بہت خوش ہوں نشے کرنے میں خوش ہوں، لہٰذا آپ بھی خوش ہوں۔ تو ایسے میں میرا بیٹا اگر مجھے یہ کہہ دے کہ میں تو خوش ہوں نشے کرنے میں اور آپ میری آزادی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، میری آزادی کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، تو بتائیں بطور ایک باپ میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے میں اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اولاد یا والدین کا تعلق تو ایسا ہے جیسے ابھی بچہ انڈے سے باہر نہیں نکلا ہے اور باپ اس کو پہچانتا ہے، لہٰذا ایسے میں اپنے بچے کو ڈانٹ سکتا ہوں، اسے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوستو اس گفتگو کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہا نہیں میرا بیٹا کسی دن پھر یہ بھی کہے ابو میں بہت خوش ہوں، میں کوکین کر رہا ہوں، میں فلاں نشہ لے رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، مجھے کچھ مت کہیں کیونکہ آپ میرے خالق ہیں یا آپ میرے باپ ہیں، لہٰذا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، آپ مجھے کچھ نہ کہیں، لیکن میں ایک باپ ہوں، کوکین بھلے تمہیں اچھی لگ رہی ہو میں تمہیں اس سے روکوں گا کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے میرا بچہ مجھے بولے کہ میں عمارت کی 18ویں منزل سے چھلانگ لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سپر مین ہوں، ابو مجھے روکنا مت، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ایسے میں تو بھائی میں اس کو تھپڑ ہی ماروں گا نا ایک۔ لہٰذا ایک باپ مہربان ہوگا اور وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا اگر اس کا بیٹا تکلیف میں ہوگا یا وہ غلط کام کر رہا ہوگا یا وہ کام کر رہا ہوگا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا خالق ہمیں بنانے والا اپنی مخلوق کو منع کرتا ہے، روکتا ہے جن کاموں سے، وہ کام اگر مخلوق کرے گی تو خالق کبھی خوش نہیں ہوگا، بھلے مخلوق کو اس میں بہت مزہ آ رہا ہے
اور میں بطور ایک باپ دنیا کی ہر چیز نہیں جانتا، لیکن خدا اس دنیا کا خالق ہونے کے ناطے ہر چیز جانتا ہے۔ پھر بھی ایک باپ کے کہنے پر تو بیٹا رک جاتا ہے، مگر خدا کے کہنے پر ہم نہیں رکتے۔ یعنی جب خالق اپنی مخلوق کو برے کاموں سے روکتا ہے تو ہم نہیں رکتے۔ لہٰذا ہمارا خالق جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یہ جو جن گناہوں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن میں مزہ آتا ہے، یہ ایک عارضی سی لذت ہوتی ہے، یہ عارضی لذت ہے۔ اسی لیے آج آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو خوش ہوں، میں اسلام پر عمل نہیں کر رہا۔ ایسے تو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو خوش رکھنا ہے، اسے ہم سے راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ خالق کی مخلوق فائدے میں ہوتی ہے تو خالق خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک باپ کی اولاد جب وہ فائدے میں ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو باپ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خالق بھی اپنی مخلوق سے خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا تعلیم پر توجہ دو، کوکین پر نہیں، نشے میں چھوڑ دو، اور وہ میری بات مان لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میرا بیٹا فائدے میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اللہ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اس کی بنائی گئی مخلوق فائدے میں ہے۔ اللہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں اس لڑکے کی جانب سے پوچھے گئے دوسرے سوال کی جانب، جو کہ بہت مشکل اور پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ انسان ایک بہت پیچیدہ مشین ہے جسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، اور قرآن پاک اس انسان کو سمجھنے اور اس انسان کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے ایک مشین کے یوزر مینول کی طرح ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کاغذ پہ لکھی گئی اس کے استعمال کرنے کی ہدایات ملتی ہیں۔ اس لڑکے کا سوال یہ تھا کہ آخر ہمیں ان ہدایات کی ضرورت کیوں ہے؟ جب ہم خود سے کچھ مشینوں کو چلا سکتے ہیں، اسی طرح سے انسان کو بھی ان ہدایات یعنی قرآن پاک، یہ تمام مذہبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو جواب میں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ اس لڑکے نے سوال کرتے ہوئے مثال کے طور پر کہا تھا کہ میں ایک روبوٹس بنانے والی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور میری تعلیم بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم ایک نیا روبوٹ خریدتے ہیں تو اس کے یوزر مینول کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میں اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ لہٰذا مجھے انسانوں کو سمجھنے یا میرے خیال سے انسانوں کے لیے بھی قرآن پاک نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اگر تم روبوٹس بنا سکتے ہو اور روبوٹس استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں یوزر مینول کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم نے روبوٹس بنانا کیسے سیکھا؟ اس کے لیے بھی تو کتابیں پڑھی، اس کے لیے بھی تو تمہیں یوزر مینول سے رابطہ کرنا پڑا اور وہاں سے دیکھنا پڑا کہ روبوٹس بنانے کی سائنس کیا ہے۔ اور اب اگر آپ روبوٹس بنانے لگ گئے ہیں تو آپ کے لیے روبوٹس کا استعمال کرنا بہت آسان ہے، جبکہ ایک عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسی مثال سے پورا حال یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہنے جا رہے ہیں، لیکن یہ لڑکا اپنے سوال پر بضد تھا اور جان بوجھ کر مختلف اور انوکھے سوالات لے آیا۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر گفتگو کا رخ اس جانب موڑنا چاہا کہ مجھے تو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس حد تک اس لڑکے کی جانب سے اکسایا گیا یا تنگ کر دیا گیا کہ وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ بھائی اگر تم بیمار ہو جاؤ، دوائی لینے جاؤ، تو دوائی لینے سے پہلے یہ تو بتاؤ گے کہ مجھے میرے مسئلے کی دوائی دو۔ یہ تو نہیں کہو گے کوئی بھی دوائی دے دو، میں یوزر مینول دیکھے بغیر اس کو استعمال کر لوں گا، بھلے اس سے کچھ بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس لڑکے کے فضول سوالات پر اس حد تک غصہ آ چکا تھا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس ہال میں موجود تمام افراد وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھداری کی بات سننے یہاں پر آئے ہیں۔ اگر آپ نان سینس باتیں کریں گے تو میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ ایسے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لہٰذا جو آپ کا سوال تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں، مگر آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا یوزر مینول آتا ہے تاکہ آپ اس کو استعمال کرنے کی ہدایات کو سمجھ سکیں اور پھر چیز کو استعمال کر لیں۔ لیکن اس لڑکے کا یہ خیال تھا کہ یوزر مینول پڑھ لینے سے ہم اپنی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں، ہم دیگر اس چیز کے فائدے نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بتانا چاہ رہے تھے کہ قرآن پاک انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہی واحد یوزر مینول ہے اور اسی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ اگر تم راکٹ پر بیٹھے ہو، راکٹ اڑانا چاہ رہے ہو اور تمہیں نہیں معلوم کون سا بٹن دبانا ہے تو کیا اندازے سے بٹن دبا دو گے؟ جواب میں لڑکے نے کہا کہ نہیں، مجھے جاننا ہوگا کہ کون سا بٹن ٹھیک ہے، اور میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دیتے ہوئے اس لڑکے نے جب یہ سوال کر دیا کہ میں کیسے جان سکتا
सकता हूं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यूजर मैनुअल से जान सकते हो, जो कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान पाक की सूरत में भेजा है। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस लड़के के सवाल का जवाब मिल चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में ये भी कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर करो, बदलो, ताकि तुम अपने आप को फायदा पहुंचाओ और दूसरे लोगों को भी तुम नुकसान ना पहुंचा सको, क्योंकि जैसे आपके ख्यालात हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस गुफ्तगू के दौरान बहुत गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि ये लड़का मुकम्मल तौर पर बेमंतक बातें कर रहा था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। हमारी आज की इस रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।